آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے پیدا ہونے کی دعا حضرت ابراہیم نے خدا سے مانگی۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے آنے کے بعد ان کے آنے کی خوشخبری سنائی اور جو ساری قوموں کے رسول بننے والے تھے۔ جب رحمت العالمین اس دنیا میں تشریف لائے، تمام کائنات نے خوشی سے آپ کی آمد کا استقبال کیا۔ نبی پاک کی جب حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو آپ کی عمر 25 برس اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی۔ سادگی بھری نکاح کی محفل سجائی گئی۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ دیا۔ 500 درہم مہر طے کیا گیا۔ اس حضرت خدیجہ آپ کی پہلی شریک حیات بنی۔ جانیے اس سے آگے کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے تمام عرب کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ نے اپنی ذہانت اور سچائی کی بنا پر عرب کے بڑے بڑے جھگڑوں کا ایسے فیصلہ فرماتے کہ بڑے بڑے دانشور بھی نہ کر سکتے۔ ان میں سے ایک واقعہ کعبے کی تعمیر کا بھی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش کی وجہ سے ایسا سیلاب آ گیا کہ کعبے کی عمارت میں شگاف پڑ گیا۔ عرب کے کچھ قبیلوں نے کعبے کی مرمت تو کروائی تھی، لیکن چونکہ عمارت نچلی جگہ پہ تھی اس لیے بارش کا پانی کعبے کی عمارت کے گرد کھڑا ہو گیا۔ اس لیے قریش کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ کعبے کی مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا اونچا دروازہ بھی ہو اور چھت بھی ہو۔ اس تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے۔ الگ الگ خاندان نے تعمیر کے لیے الگ الگ حصے آپس میں بانٹ لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ حجر اسود کو عمارت میں لگائے اور یہ ہمارے خاندان کے لیے فخر کی بات ہو۔ یہ جھگڑا 4 دن تک چلتا رہا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مختلف قبیلوں نے تو تلواریں نکال لیں۔ 5ویں دن تمام قبیلوں کے سردار خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوئے اور مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ مشورہ دیا کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہو اس کو منصف مان لیا جائے اور وہ جو فیصلہ کرے وہ سب کو قبول ہو۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔ اللہ کی شان، کعبے میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، یہ تو صادق اور امین ہے، اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے کے لیے راضی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ یوں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قبیلے حجر اسود کو نصب کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے قبیلے سے ایک سردار کو چن لیں۔ لہٰذا سب نے اپنے قبیلے سے ایک شخص کو چن لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھایا اور اس پر حجر اسود کو رکھ دیا اور تمام افراد کو کہا وہ اس چادر کو اٹھائیں۔ تو سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا۔ جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس مبارک پتھر کو اٹھایا اور اسے اپنی جگہ نصب کر دیا۔ اس طرح ہون حرابے والی لڑائی تھم گئی۔ خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی، لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا۔ اس طرح ایک طرف سے کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد رکھی گئی اور خانہ کعبہ چھوٹا سا بنایا گیا۔ کعبہ کا یہی حصہ حتیم کہلاتا ہے جس پر خانہ کعبہ کی چھت کا پانی گرتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص دوست تھے وہ سب اعلیٰ اور اونچے درجے پر تھے۔ ان میں سے آپ کے سب سے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق تھے جو 16 سال آپ کے ساتھ رہے، خواہ وہ سفر ہو یا کاروبار یا دوسرے معاملات ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ تجارت تھا۔ آپ بچپن ہی سے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام، یمن، بصرہ کا سفر کرتے تھے اور ایمانداری کی وجہ سے تمام لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اعلیٰ اخلاق اور کردار کا خزانہ تھی۔ سچائی، ایمانداری، وفاداری، وعدہ کی پابندی، بزرگوں کی خدمت، چھوٹوں پر نرمی، رشتہ داروں سے حسن سلوک، مہمان نوازی، دوستوں سے ہمدردی، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے پیار، غریبوں مفلسوں کی خبر گیری، دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ حاصل یہ کہ تمام اچھی باتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے مرتبے پر تھے کہ دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک پہنچنا تو کیا اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کم بولنا، فضول باتوں سے اجتناب کرنا، ہر ایک کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا، سادگی اور صفائی کے ساتھ رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، دھوکہ، جھوٹ، فریب اور تمام بری عادات جو زمانہ جاہلیت میں ہر انسان میں تھی، آپ کی زندگی ان تمام عیبوں سے پوری طرح پاک تھی۔ بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر ہو گئی، لیکن زمانہ جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باوجود شرک اور بت پرستی سے آپ کا دامن ہمیشہ پاک رہا۔ آپ کے خاندان والے کعبے کے مالک تھے اور کعبے میں اس وقت 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی بت کے آگے سر نہ جھکایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اعلیٰ نبوت سے پہلے بھی مثالی تھی، ہر طرح کے عیب سے پاک تھی۔ ساری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام مسلمانوں کے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 40 سال شروع ہوا تو تب آپ اکیلے رہنا پسند کرتے،
تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرتے تھے۔ ان کو بہت پسند تھا آپ کو زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قدرت کو دیکھنے اور سمجھنے میں لگتا تھا۔ اس دوران آپ کو جو خواب آتے وہ صبح اٹھتے تو وہ پورا ہو جاتے۔ مکہ میں 3 میل کی دوری پر جبل ہیرا نامی ایک پہاڑ تھا اور وہاں ایک غار تھا جسے غار ہیرا کہتے ہیں۔ آپ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے جاتے اور کئی روز تک اس غار میں رہتے۔ جب کھانا پینا ختم ہو جاتا تو کبھی خود آ جاتے اور کبھی حضرت خدیجہ کھانا پینا غار میں پہنچا دیتی۔ ایک دن آپ غار ہیرا میں موجود تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار ہیرا میں تشریف لائے اور کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل نے پھر آپ کو زور سے اپنے ساتھ لگایا اور پھر چھوڑا اور کہا پڑھیے۔ آپ نے وہی جواب دیا میں پڑھنے والا نہیں۔ حضرت جبرائیل نے پھر آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا میں پڑھنے والا نہیں۔ حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دفعہ زور سے سینے سے لگایا اور پھر چھوڑا اور کہا اقرا بسم ربک الذی۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ فوراً اپنے گھر آئے۔ آپ کا کب کبھی طاری ہو گئی۔ آپ نے حضرت خدیجہ کو کہا مجھ پر کمبل اوڑھ دو۔ جب آپ کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تو آپ نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ کو سنایا۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا نہیں ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، کما کر غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ آپ کو اپنی جیجا بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو انجیل کا ترجمہ کرتے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینا تھے۔ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہیرا کا پورا واقعہ سنا دیا۔ واقعہ سننے کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجتے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کاش میں آپ کے اعلان نبوت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ میری قوم مجھے مکہ سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے فرمایا جی، جو بھی نبوت لے کر آیا لوگ اس سے دشمنی کر بیٹھے۔ پھر کچھ عرصے تک وحی کا نزول رک گیا۔ ایک دن آپ گزر رہے تھے کہ آپ کو آواز آئی اے محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ یہ دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئے اور گھر آ گئے۔ گھر والوں کو کہا مجھ پر کمبل اوڑھ دو۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلان نبوت کا حکم دیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی اور جوانوں میں حضرت ابوبکر اور غلاموں میں حضرت زید شامل تھے۔ شروع میں آپ نے خاموشی سے اعلان نبوت کیا۔ 3 سال تک آپ نے خاموشی سے اعلان نبوت کیا۔ پھر اللہ نے آپ کو اپنے رشتہ داروں کو اسلام دینے کی دعوت دی۔ پھر اعلان نبوت کے 4تھے سال کھلم کھلا آپ کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ اب سب لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ ان میں سرفرست آپ کے چچا ابو لہب تھے۔ اب آپ ہر طرح کے ظلم کرنے لگے۔ کبھی بدماش لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتے، وہ آپ کو پتھر مارتے، کبھی وہ آپ کو دیوانہ کہتے، کبھی آپ کا کوڑا پھینکا جاتا، لیکن آپ براہ حق سے پیچھے نہ ہٹے اور ان سب تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے۔ Please subscribe.